بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولا ما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم مر محمد و آل محمد صلوات دعائے پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صفی اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار سادات کی یہ نگری کم از کم میرے مولا کے ظہور تک شاد و آباد رہے۔ پروردگار جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظ فرما۔ پروردگار جتنے احباب سادات و مومنین پاک ذکر میں تشریف لائے ہیں مالک سب کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس پاک بی بی سیدہ کی نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار سادات کے صدقے میں مولا پورے ملک میں امن و سلامتی کی دولت نصیب فرمائے۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ جناب، اگر زحمت نہ سمجھے تو دو قدم آپ مولا کے نام کے صدقے میں نظر اللہ نیاز حسین دو قدم سارے بھائی آگے آ سکتے ہیں جی، کیونکہ لائٹ کے پیچھے تو بالکل آپ کے بابا طفیل شاہ جی تھوڑا سا تشریف آگے لے آئے ہیں کیونکہ چہرے بھی نظر نہیں آ رہے جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بابا جی اجازت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں جناب کی خدمت میں جو چند منٹ کائنات کی سب سے بڑی نماز پڑھنے والا ہوں، اس پاک نماز کا قبلہ و کعبہ حسین کی پاک اماں ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قرآن کی آیت سے آغاز کرنے لگا ہوں پاک بی بی سیدہ کے قصیدے کا، اس لیے کہ جس پاک بی بی کی شان پڑھنے کے لیے ذاکر کو تمہیداً قرآن پڑھنا پڑے وہ پاک سیدہ زہرا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرے پیچھے بھائی ہیں، بھائی جانا موبائل بے شک بنائیے لیکن جو بناتا ہے وہ خود نہیں بولتا، اس لیے گزارش ہے کیمرہ لگا ہوا ہے آپ بھی اپنی پاکیزہ آوازیں ممبر تک پہنچائیے۔ بابا جی بات شروع ہو جائے۔ بابا جی سرکار قرآن کریم میں آیت ہے اللہ کے عرش کے بارے میں۔ ایک مومنہ نے پاک حسین کی پاک اماں سے پوچھا کہ بی بی عرش کا معنی ہے بلند، اونچا؟ پاک سیدہ فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ بی بی سوال یہ ہے چونکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ اللہ کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، تو پاک بی بی میں آپ سے یہ بابا جی یہ تیسری جلد ہے بہار الانوار کی، صفحہ نمبر 26 ہے، علامہ باقر ملسی نے لکھا ہے۔ سادات کی نگری ہے تو یہاں ایک ایک لفظ نوک پلک کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ بابا جی اس نے پوچھا کہ بی بی قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ رب العرش العظیم، کہ میں اللہ رب ہوں، خالی عرش کا نہیں، ایسے عرش کا
جو عظیم ہے۔ بابا جی اس نے ہاتھ جوڑ کہا اے پاک سیدہ، اے ام ابیہا، اے جنت کے سرداروں کی جنت، ہائے ذاکر صاحب آپ بھی بولیے گا تھوڑا سا، جی بسم اللہ کریں، جو جنت کے سردار ہیں ان کی جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو پاک بی بی یہ بتائیے کہ جب عرش کا مطلب ہی بلند ہے، پھر اللہ ساتھ میں عظیم کی شرط، صدقے جامع شادی، لفظ عظیم کیوں ساتھ قرآن میں جوڑتا ہے؟ بابا جی میں نے جملہ کہنا ہے تے پوچھنا نہیں پڑنا پاک بی بی زہرا کی اولاد کہاں کہاں بیٹھی ہے، آواز بتا دے گی کہ سید کہاں ہے۔ پاک بی بی مسکرائی اور مسکرا کے پاک سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا جب اللہ نے مجھے اپنے حجاب میں خلق کیا تو جو نور میرے جسم سے بچ گیا تھا اس سے اللہ نے عرش بنا دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کریں، بسم اللہ، حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، جی بسم اللہ۔ بابا جی جب، جی سرکار شکریہ، جب پروردگار عالم نے مجھے اپنے خاص حجابی عصمت میں خلق فرمایا بابا سنان شاہ جی، تو جو کچھ نور بابا جی بچ گیا اس سے اللہ نے عرش کو بنایا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ بابا مندری شاہ جی کال چھوڑیں پھر لفظ اگلا کہوں گا۔ بابا جی میں پھر دہران لگا، آپ کے لیے دہرا رہا ہوں، کچھ ابھی میرے بزرگ سید ابھی بیٹھ رہے ہیں تاکہ وہ بھی شامل ہو جائیں۔ بابا جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بی بی سے پوچھا گیا پاک بی بی اللہ نے عرش کو عظیم کیوں کہا؟ فرمایا جب اللہ نے مجھے اپنے خاص حجاب میں خلق فرمایا تو کچھ نور بچ گیا، تو جو نور میرے قدموں کا صدقہ بچ گیا تھا اس سے اللہ نے اٹھا کے عرش بنا دیا۔ 3 مرتبہ میں نے جملہ دہرایا ہے، پتہ کیوں؟ کیونکہ اگلا لفظ اس سے بڑا ہے اور سارے پیروں کی دعا چاہیے۔ بی بی کہتی ہیں عرش میرے نور سے بنا ہے، اسی لیے تو میرے بابا کے علاوہ جو جائے اس کے پر جل جاتے ہیں۔ بابا جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، حیدری بسم اللہ۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پھر رکھا جی، لو جی میرے مرشد کہہ رہے ہیں کہ پھر رکھو، لو جی میں پھر بابا جی کہتا ہوں مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بابا جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، چونکہ بابا جی نے کہا کہ پھر کہو، میں تو قصیدہ آگے بڑھانے والا تھا۔ حکم سید واجب ہے، 2 سیغے استعمال ہوئے ہیں، یاد رکھیے۔ آپ کو پتہ کچھ لوگ ایسے آپ نے بھی سنا ہوگا، جس سیغے سے نماز واجب ہے نا شاہ جی، اسی سیغے سے سید کا احترام واجب ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، باب افعال ہے علم صرف میں بابا جی، باب افعال ہے اکرم یکرم اکرامن، افعل یفعل افعال، اسی سے بنا ہے۔ اقیم الصلاۃ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، یہ امر کا صیغہ ہے، اقیمو، اسی کو پروردگار عالم کے رسول نے استعمال کیا۔ اکرمو اولادی، میری اولاد کا ادب کرو، یعنی جیسے نماز واجب ہے ویسے سید کا احترام واجب ہے۔ تو میں احترام سید میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں، بابا جی نے کہا پھر پڑھ، اس لیے میں تھوڑا کھول کے پڑھتا ہوں۔ بابا جی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ کا نام لکھا ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ بابا جی جا کے جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لترکت، اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، میں کمی ہوں آپ کا، یہ میری حد ہے، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ بابا جی سوال یہ پیدا تھا، کیونکہ شاہ جی نے کہا کہ دوبارہ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جبریل کی خلقت بھی نور سے ہے اور بنا پاک حسین کا نانا بھی نور سے ہے، تو بابا جی جب دونوں نور سے ہیں، ایک صدقے جاواں ایک پروں سمیت جلتا کیوں ہے، دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے؟ بابا جی وجہ جب پوچھی گئی تو آپ کے چھٹے دادا نے فرمایا وجہ یہ تھی چونکہ سدرہ سے آگے جگیر زہرا ہے۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کیونکہ وہ ہماری دادی کی جگہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ کریں، حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، جی صدقے جاواں، چونکہ سدرہ سے آگے میری پاک دادی کی جگیر ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی بھی غیر قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں یا سیدہ کا بابا جا سکتا ہے یا سیدہ کا سید جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی اب میں نے وہ آپ سے اجازت لے لی، موضوع باندھ دیا، سیدوں کی دعائیں آ گئیں، اب میں وہ پاک قصیدہ جس کا میں نے آپ سے گزارش کی تھی میں شروع کرنے لگا ہوں۔ بابا جی اصفہان کا ایک بادشاہ ہے جسے شاہ جی بڑا شوق تھا علمی باتوں کا، وہ چاہتا تھا کہ ہر وقت علمی مناظرہ ہوتا رہے، چاہے ہندو سکھ کے درمیان ہو، چاہے یہودی عیسائی کے درمیان ہو، چاہے مسلمان کافر کے درمیان ہو، چاہے شیعہ سنی کے درمیان ہو، بس علمی باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے ہر روز اپنے دربار میں ایک وقت معین کیا تھا کہ جب سارے
روٹی شوٹی کھا کے اپنے اپنے کام کر کے جیسے ہم ذکر حسین کرتے ہیں، اس نے ایک وقت معین کیا تھا کہ اس وقت میں رعایا کا کوئی کام نہیں ہوگا، صرف علمی باتیں ہوں گی۔ بابا جی 7 عیسائی پادری، تورات کے عالم، انجیل کے عالم، زبور کے عالم، اور بابا جی بڑی بات کیا ہے، قرآن کے حافظ ہیں عیسائی۔ شاہ جی عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن حافظ قرآن ہیں۔ بابا جی اس کا مطلب ہے کافر بھی قرآن حفظ کر سکتا ہے۔ صدقے جاواں سکھ سکتا بابا جی۔ اور بابا جی یہاں سے نتیجہ یہ بھی نکلا کہ حفظ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، قرآن حفظ کے لیے نہیں، فکر کے لیے آیا ہے۔ بابا جی 3 کتابوں کے عالم ہیں اور چوتھی کے حافظ ہیں، وہ آگے دربار میں۔ قصیدہ ایسا شروع کیا میں نے اپنے پیروں کی خدمت میں کہ جیسے آپ الفاظ سادے ہوں گے لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی گہرائی ہے، سادے سے حالت میں میں پیغام کنوے کر رہا ہوں۔ وہ آگے، سلام سلام، آپ بادشاہ ہیں جی، آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے جی۔ اب وہ بولنے گے، آپ مسلمان ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں ہاں۔ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، جناب کس مسلک سے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں۔ اچھا، کہ بادشاہ سلامت آپ کی سب سے افضل کتاب بعد از قرآن کون سی ہے؟ کہا بخاری شریف۔ بابا جی پیغام آ رہا ہے۔ کہا بخاری شریف۔ کہا کیا بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ کائنات کی ہر مستور سے حسین کی ماں افضل ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا طفیل شاہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں بخاری میں لکھا ہے کہ ماں حسین کی ہر بی بی سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا جی نو ڈاؤٹ، نو ڈیبیٹ، اس میں شک ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، جیسے وہ رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت العالمین ہے، پاک سیدہ سیدۃ نساء العالمین۔ اچھا بابا جی بالخصوص میں اپنے پیروں سے معافی مانگ کے اگر آپ اجازت دیں تو بابا جی میں ذرا اس لفظ کو کھولوں کہ سیدۃ النساء کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے بابا جی، بابا سنان شاہ جی آپ کسی سے پوچھیں گے نا وہ کہے گا جی عالمین کی سردار ہے، اور بھائی وہ تو ہے، لوگوں کو کھول کے بتاؤ کہ محمد نے کہا ہے میری فاطمہ ہر بی بی سے افضل ہے۔ بابا جی آپ کی جد کی قسم، پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد کی ماں سے بھی زیادہ افضل حسین کی ماں ہے۔ بادشاہ آپ کو سلام، یہ نتیجہ ہے بھائی جان سن رہے ہیں آپ؟ یہ نتیجہ ہے دری بابا جی سیدۃ النساء العالمین کا یہ مطلب ہے علی پاک کی اماں، وہ علی پاک کی ماں جس کی جوتی کی دھمک سن کے کعبہ پھٹ گیا تھا، وہ علی کی والدہ ہیں لیکن ان سے بھی افضل حسین کی ماں ہے۔ ہاں بابا جی یہ مطلب ہے سیدۃ النساء العالمین کا۔ بابا جی مطلب یہ ہے کہ اماں رسول کی ہو یا علی کی، ان سے افضل حسین کی ماں ہے، یہ معنی ہے۔ اچھا اب میں 2 ایسی ماؤں کا نام لیتا ہوں، ایک ہماری امت کی ماں ہے، سیدوں کی نانی ہے اور ہماری ماں ہے، اور ایک بشریت کی ماں ہے، دونوں کا نام لیتا ہوں میں۔ ایک جی ہاں جی بابا جی پھر ہے نا کی کریے، تو میں آج جناب کو بیان کر دیتا ہوں جی۔ امت کی ماں ایک نام لیتا ہوں جی، مثلا حضرت عائشہ جس سے نبی پاک شادی کریں گے وہ قرآن کے لحاظ سے ہماری ماں ہے۔ ایک بشریت کی ماں جناب حوا، اب بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت حوا آدمیت کی ماں ہے، حضرت عائشہ کلمہ گو امت کی ماں ہے۔ بابا جی سیدۃ النساء کا مطلب یہ ہے امت کی ماں سے بھی زہرا افضل ہے اور بشریت کے ماں سے بھی حسین کی ماں، یہ ہے مطلب سیدۃ النساء۔ آپ مانتے ہیں بادشاہ سلامت؟ جی مانتے ہیں۔ ایک گل بخاری سے لکھی ہے جی ٹھیک ہے، آپ کا ایمان ہے؟ کہا کیوں نہیں ایمان، کیونکہ بخاری صحیح ہے، اس کی ایک حدیث صحیح ہے، جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں کافر ہو جاتا ہے، ایک پکی گل ہے۔ ہاں جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے، عیسائی بول رہا ہے، میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت مریم آپ کی زہرا سے کئی گنا افضل ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا احترام، آپ کا عقیدہ اپنی جگہ، آپ دلیل دیجئے۔ کہا بادشاہ دلیل معمولی نہیں شاہ جی، قرآن سے دلیل ہے، بیان کیجئے۔ کہا بادشاہ سلامت تمہارے دھیان نہ وہی گل سننی ہے چونکہ زیادہ تر پاک بی بی کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ مریم کا نام آیا ہے جبکہ زہرا کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔
تو بابا جی یہ ظاہری طور پہ گل بھی ٹھیک ہے، پاک بی بی کا نام قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے بابا جی؟ بسم اللہ جناب چور صاحب، بسم اللہ شاہ جی، سید زادہ بابا جی تشریف رکھیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی جناب، آپ نے زحمت فرمائی، آگے آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھو۔ چور صاحب مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں قصیدے کا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری مریم کا نام بابا جی سید زادہ، ہماری مریم کا نام تمہارے قرآن میں، جو نوجوان شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں سید زادے، سمجھ آ رہی ہے بابا جی آپ کو نوکر کی؟ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام شاہ جی 25 مرتبہ ہے چور صاحب، جبکہ تمہاری زہرا کا نام تمہارے ہی قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے۔ بابا جی ادھر وہ علماء تھے درباری، ادھر تھے عیسائی، یوں بادشاہ نے رخ پھیرا، مولویو یہ ٹھیک آندہ پیا؟ ہاں۔ اعتراض صحیح ہے؟ جی۔ سوال بھی ٹھیک ہے؟ جی۔ قرآن میں واقعی 25 مرتبہ مریم ہے؟ جی۔ اور حسین کی ماں کا ذکر قرآن میں نام کے اعتبار سے نہیں ہے؟ نہیں۔ سوال صحیح ہے؟ جی۔ جواب ہے؟ نہیں۔ وہ یہ عیسائی ٹھیک ہے بابا جی، یہ عیسائی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیا ٹھیک رہے ہیں؟ عقیدہ ہمارا یہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حسین کی اماں افضل ہے، بخاری گواہ ہے، تو جواب ہے آجے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر آکھا میں حلوہ بناواں۔ بابا جی اس نے جملہ کہا اور انشاءاللہ جلدی آپ پک کریں گے، وہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس، بادشاہ کہتا ہے اور مولویوں اگر تمہارے پاس اس کا جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حل ہے، سلوشن ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہے۔ کہا کون سی؟ انہوں نے کہا اس مولوی کو بلاؤ جو بابا جی اس جملے پہ میں ہر حلالی کی دعا چاہتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وہ بھی مولوی شیعہ، تم بھی مولوی سنی، فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ کیا بتائیں، ان کے پیروں کو شروع سے تجربہ ہے مباہلہ کیسے جیتا جاتا ہے۔ بسم اللہ کرم بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، سرکار بہت شکریہ، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کرم بابا جی، بسم اللہ کرم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا ان کو جی بابا جی بسم اللہ، بابا جی بسم اللہ، پھر کہتا ہوں، کہا ان کو پرانا تجربہ ہے عیسائیوں سے نپٹا کیسے جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا جی، ایلچی پہنچا، دستک دی، اندر ان کی زوجہ تھی، مولوی صاحب کی آواز دی، جی ہاں جی۔ کہا مولوی صاحب کہاں؟ کہا وہ تو گئے ہوئے ہیں کہیں، 4 دن کے بعد آئیں گے۔ کہا لوی آسے آپا وکھرب آئے گا۔ بابا جی وہ پہنچا، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت، مولوی صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں شیعوں کے، وہ کہتے ہیں 4 دن کے بعد آئیں گے۔ کہتا کوئی بات نہیں، تم مہمانوں کو مہمان خانے میں لے جاؤ، ان کی خاطر مدارت کرو، 5ویں دن مولوی صاحب آ جائیں گے تو بات ہو جائے گی۔ بابا جی 5ویں دن قبلہ آ گئے، انہوں نے ناد علی پڑھ کے امامہ رکھا، علی ولی اللہ پڑھ کے بابا جی ابا لی۔ بابا جی میں ایک سیدوں کی اجازت سے، چونکہ بچے معصوم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر مجھے میرے پیر اجازت دیں تو میں 2-3 لفظ ٹھیک کروا لوں۔ بابا جی یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہم اسے کہتے ہیں کلمہ، تو بابا جی یہ لفظ کلمہ غلط ہے، لفظ ہے کلیمہ، کلیمہ۔ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ محفل میں لوگ کہتے ہیں کلمے دی قسمیں، تو کلمہ لفظ غلط ہے بابا جی، لفظ ہے کلیمہ۔ ایک بار ذرا سارے دہرائیں گے ثواب کی خاطر، ایک بار پھر جی، کلیمہ۔ دوسرا بابا جی لفظ ہے علی ولی اللہ، بابا جی یہ کوئی لفظ نہیں، یہ غلط ہے۔ علی ولی اللہ بابا جی کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے علی ولی اللہ، یعنی چھوٹی یہ پہ بابا جی پیش دے کے اسے اللہ سے ملانا ہے، علی کی یہ کو اللہ سے ملانا ہے بابا جی، علی کی یہ کو اللہ سے ملانا ہے، تو کیسے بنے گا؟ علی ولی اللہ۔ مہربانی بابا جی، ایک اور لفظ ہے بابا جی، وہ یہ ہے کہ یہ جو پاک علم ہے یہ کس پاک بادشاہ کا ہے؟ ہاں یہ بابا جی لفظ ذرا درست کرنا ہے، عباس کوئی لفظ نہیں، عباس، ٹھیک ہے بابا جی؟ بابا جی مولا کے نام میں زور ہے، عباس، نام ہی بابا جی ایسا ہے، ہاں بے پہ شد ہے، تو عباس۔ میں تینوں لفظ پھر دہراتا ہوں، تو آپ نے ممبر کے صدقے میں، مولا حسین کی یونیورسٹی ہے، اس کے صدقے میں آپ نے اسے حفظ کرنا ہے، کلیمہ، علی ولی اللہ اور عباس۔ چلو آگے اگر کوئی ایسا لفظ ہوا تو وہ بھی میں جناب کی خدمت میں ہدیہ کر دوں گا، اگر آپ چاہیں تو ایک اور ذہن میں آ گیا وہ بھی کروا دیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نماز سے پہلے منہ دھوتے ہیں نا، یہ جو کام کرتے ہیں، اسے 95% لوگ شاہ جی غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، وضو کہتے ہیں، اسا وضو کیتا ہے، بابا جی وضو کوئی لفظ نہیں، وضو، واو پہ پیش ہے وضو۔ وضو بابا جی اس مٹیریل کو کہتے ہیں جڑا پانڈے دے وچ ہوندا ہے، یعنی پانی، وضو کہتے ہیں پانی کو، اور وضو کہتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد کوئی بھی مومن وضو نہیں کہے گا بلکہ وضو کہے گا۔ لو جی 4 ہو گئے بابا جی، کوئی اور ذہن میں آیا تو وہ بھی میں خدمت میں دیا کروں گا۔ کہا کہ وہ آگے علی ولی اللہ پڑھا اور سیدھا میدان میں آگے، ادھر علماء
ادھر بابا جی عیسائی، تخت ابھی خالی ہے، رعایا سامنے ہے، سینٹر میں میدان میں آ کے علی کا شیعہ کھڑا ہو گیا. اور بابا جی آپ کو پتا ہے علی کا شیعہ جب بھی ملتا ہے میدان ہی سے ملتا ہے. اور جواب ہے ہی کہا ہے الحمدللہ ہے. کب دے گا؟ کہا تمہیں نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا میں علی والا ہوں، میرا اپنا نخرہ ہے. کہا کیوں؟ کہ جب تک بادشاہ نہ آئے میں جواب نہیں دوں گا. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائے اس کا فلسفہ کیا ہے. اور سائیکل ہوتے نے دے جواب تو جان چڑھا بادشاہ آئے گا. کہتا نہیں میں نے تمہیں بتانا ہے ہم شروع ہی سے تخت والوں کو ہلاکت سے بچایا کرتے ہیں. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چور صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ بابا جی بسم اللہ. حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. میرا خیال ہے آواز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلام. بڑا بہترین ساؤنڈ چل رہا ہے. کہا یہ ہمارا پرانا تجربہ ہے، ہمارے پیروں نے بتایا ہے. ہمیشہ حکومت والے کہا کرتے تھے کہ شاہ جی اگر تسی نہ ہوں دے تو مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بادشاہ آنے دو. بابا جی کچھ دیر کے بعد ادھر سے وہ جو دربان ہوتا ہے اس نے آواز دی جی با ادب با ملاحظہ. بسم اللہ شاہ جی. ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بابا جی ادھر سے ایک دروازہ تھا مخصوص سا، وہ دروازہ کھلا. تاج پہنے ہوئے بادشاہ سیدھا دربار میں. دو خاتونیں بابا جی، دو عورتیں اس کے ساتھ تھیں، ایک ادھر ایک ادھر. اور شاہ جی چور صاحب دونوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے پنکھے تھے، ایک ادھر سے اور دوسری ادھر سے. جو ہی بادشاہ بابا جی آ کے تخت پہ بیٹھا، ایک دائیں طرف کھڑی ہو گئی ایک بائیں طرف، اور وہ پنکھا چلانے لگی. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. بادشاہ اپنی شان کے مطابق آ کے بیٹھ گیا. تم شیعہ عالم ہو؟ الحمدللہ علی ولی اللہ والا ہوں. 4-5 دن ہو گئے ہیں میری روٹی حرام ہو گئی ہے. یہ جو سوال ہے دماغ نے نیندنا اڑا چھڑیاں نے. بابا جی دھیان رکھا جائے اس سوال کا جواب ہے. کہا بادشاہ سلامت آپ کی بات ہی غلط ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہائے ہائے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے یہ کوئی سوال ہے؟ انہیں کھچ جی ماری تسی نال ہی پاگل ہو گئے ہو. یہ کوئی سوال ہے بادشاہ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک فضول سا ان کا ٹکسلا ہے، گل ہی کوئی نہیں. وہ آندہ اسی مرنے پہ ہیں تو انہیں گل ہی کوئی نہیں. کہتا ہے بادشاہ سلامت. بابا جی وہ طریقہ دیکھا جی. بابا جی اینو آندھ نے. اب میں نے ایک روایت پڑھی تھی، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، آپ کو وہ آتی ہے لیکن میں دہرا دیتا ہوں. بابا جی ہمارے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ خالص نیت کے ساتھ ہماری وکالت کرتا ہے نا دشمن کے سامنے، مت گھبرائے کہ میری زبان اٹکے گی یا ذہن بھول جائے گا، کیونکہ جہاں سے وہ رکے گا ہم لفظ اٹھا کے اس کی زبان پہ رکھ دیتے ہیں. بابا جی یہ پاک شہیدوں کا وعدہ ہے، یہ 14 پاک شہیدوں کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ہماری خالص نیت سے ہماری لڑائی لڑے گا پھر ہمارا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے. کہا بادشاہ سلامت اس مسئلے کو آپ دہرائیں گے تب جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا جی جواب سوال یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ جناب مریم کا نام ہے جبکہ حسین کی والدہ کا نام ایک بار بھی قرآن میں نہیں ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اس کا جواب قرآن حدیث بہت اونچی چیزیں ہیں، اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، آپ اس مسئلے کو بھی رہنے دیجیے. وہ اندر کیویں رہن دیا؟ او ایک منٹ رہن دے دیو، ایک منٹ. کہتا ٹھیک چلو ٹھیک ہے تیری خاطر ایک منٹ اسی اور جار لینے آگے ہفتہ جریا چل 10 کیا. کہتا بادشاہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو ہوا دے رہی ہیں دو بیبیاں یہ کون ہے؟ کہا یہ میری کنیزیں ہیں، میری نکرانیاں ہیں. بھائی محمدی پر کے سعید ذرا خیال کیجیے گا، میری نکرانی ہے. کہا بادشاہ سلامت اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے ان کے نام بتائیں گے؟ بابا جی میں نام 2 لیتا ہوں ایسے ہی، اگر میری کسی ماں بہن سے یہ نام مل جائے تو وہ اتفاق ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں. کہتے ہیں نام اس کے آ سریعی تے آ رضیہ، مثال بابا جی اے سریعی تے اے رضیہ. کہتے ہیں بادشاہ سلامت کی بات تو بتائیے آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہاں 3 بیٹیاں ہیں. کہ بادشاہ ان کے نام کیا ہیں؟ کہتا ہے شٹ اپ، تجھے شرم نہیں آتی؟ بھرے دربار میں تو میری بیٹیوں کا نام بول، تیری ہمت کیا؟ یہ تجھے میں عالم ہو کے برداشت کر رہا ہوں ورنہ میں تیری گردن کاٹ کے گلی میں پھینک دیتا، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کہ بادشاہ یہی تو جواب تھا، جیسے آپ دربار میں اپنی بیٹی کا نام لینا پسند نہیں نہ کرتے، یہی فرق ہے. آپ نے کہا یہ سریہ ہے یہ رضیہ ہے، اتنا ہی فرق ہے. مریم اللہ کی کنیز ہے، زہرا اللہ کا پردہ ہے. مولا آپ کے ہاتھوں بسم اللہ کرم، بسم اللہ کرم. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے بابا جی ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی شکریہ. جناب مریم اللہ کی کنیز ہے بابا جی. اور جی بسم اللہ. حسین کی ماں چوسا مہربانی اللہ کا پردہ ہے.
اور جیسے یہ تیرا دربار ہے جہاں عیسائی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اسی طرح قرآن اللہ کا دربار ہے، وہاں آدم بھی ہے، شیطان بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، بابا جی قرآن میں کتا بھی ہے، خنزیر بھی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پردے کا نام لینا پسند۔ بابا جی ایک کوئی سوال تھے، اس تو بعد پھر میں اپنے پیران دی نوکری کھلو کے کراں تے دو جملے ہو رہا کہ میں سلام کر کے جاواں۔ بابا جی سوال یہ ہے، ایک ہستی کا نام بتانا ہے آپ نے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا پتر اور نوکر ہونے کی حیثیت سے، مسافر اور مولا کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے تے نہ ایک کوئی سیدہ لینا ہے، جڑے مرضی سیدہ نہ لو لینا، ایک ہی لینا ہے، ایک کوئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے سچی ذات کون سی ہے؟ بابا جی کیا جواب دیں گے؟ صدقے جاواں مولا آپ کو سلام، کیونکہ ایک ہی نام میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا ایک ہی نام لینا ہے، ویسے تو 14 محمد ہے نا بابا جی، ویسے 14 محمد ہے، میں نے کہا تھا نام ایک لینا ہے، آپ نے بابا جی بالکل صحیح کہا، ہاں بابا جی آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ پاک رسول جن کے بارے میں شاہ جی کافر بھی کہتے تھے، نبی نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ بابا جی میں جملہ آ کے اٹھنا ہے تو پتہ اٹھنا مزہ کیویں ہونا ہے، ڈھیر ساری پیران دی دعا ہے، تسی دعا دیو تو تہاڈا پتر نوکر اٹھ کے تہاڈے قدماں 'چ نوکری کرے تے دعا مینوں سونی دینی جس جملے تے۔ میں نے پوچھا سیدوں سے کہ بابا جی سب سے سچی ذات کون سی ہے؟ میرے محترم مجمع نے کہا وہ زہرا کا پاک بابا ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے جو دو جہاں میں سب سے سچا ہے۔ بابا جی ہر سید کی آواز ممبر تک آنی چاہیے۔ اب میں اعلان کرنے لگا ہوں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو دو جہاں سے سچا تھا اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی جو کائنات میں سب سے سچا تھا، صدقے جاواں، ایک مرتبہ اسے بھی کچھ سچوں کی بابا جی ضرورت پڑ گئی، اور چونکہ مباہلہ آپ کے بچے کو یاد ہے، میں نے جو استدلال دینا ہے میں وہ پڑھ لوں گا۔ بابا جی ہوا کیا تھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کون سے سید تھے؟ بابا جی پاک حسین تھے نا بابا جی، اور بابا جی یہاں مولا حسن تھے۔ مجھے یہ بتائیے بابا جی اگر یہ سید حسین و من نہیں، یہ سید اس وقت اس پوزیشن میں تھے، اگر یہ سید کوہنیوں کے بل میدان میں جاتے تو جیت کے آتے یا نہیں؟ جیت کے آتے بابا جی۔ اور اگر پاک حسن بادشاہ اکیلے جاتے بابا جی، صرف نبی پاک جاتے، اور بابا جی اگر وہ سید جاتا جو جب بھی جاتا ہے، صدقے جاواں بابا جی جیت ہی کیا آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ سارے متفق ہیں کہ 4 پاک سیدوں میں سے کوئی ایک سید جاتا مباہلہ جیت کے آتا۔ اب مجھے بتائیے، میں پوچھتا ہوں، اے اللہ نساءنا و نساءکم کہہ کے، صدقے جاواں بابا جی جسے پتہ ہے کہ دور کون سا چل رہا ہے، کس نے کیا گستاخیاں کی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، جسے یہ پتہ ہے سوشل میڈیا پہ وہ بولے گا انشاءاللہ۔ اے اللہ تو نے نساءنا و نساءکم کہہ کے اپنے پردے کو کیوں کہا کہ یہ بھی میدان مباہلہ میں جائے؟ فرمایا دو جہاں کے حرامیوں کو سمجھا رہا ہوں، کل کو بکواس نہ کرنا، جتنا سچا رسول ہے اتنی سچی بطول ہے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ کریں، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی بات نہیں، ذرا تھوڑا سا کراس ہو گیا تھا نعرہ، کوئی بات نہیں، میں چونکہ آپ کا نوکر ہوں، میں رل کے مڑا تھا نعرہ جی، ٹھیک ہے جی، مل کے اونچا نعرہ حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی یہ ایسی پاک بی بی ہیں جن پہ اللہ کو بھی ناز ہے، 12 کو بھی ناز ہے بابا جی۔ میں بابا جی مثال دیتا ہوں، مثال بڑی کمال کی ہے۔ شاہ جی ایک شخص ہے، یہاں تک اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، یہاں تک بابا جی اینجے ہاتھ آپ ہی ہلتے رہتے ہیں، دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی، کسی کام کے نہیں، فالج ٹائپ ہوا ہے، اور یوں گلی میں بیٹھا ہوا ہے بابا جی، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں، ہاتھ بھی، اور اپنے آپ سے کہتا ہے میرے مولا جتھے تو رکھے ہے نا میں راضی ہوں، حالانکہ میں مکھی تک نہیں اڑا سکتا، میں راضی ہوں۔ آج ایک ترلا ہے، سنے گا، ایسے لگے جیسے اسے آواز ہے کہ مانگ کیا مانگتا چور صاحب، تو کہتا ہے اللہ آج مجھے ایسی سید کی زیارت کروا جس کا حسن تیرا حسن ہے۔ چور صاحب مہربانی، بابا جی بہت شکریہ۔ سید دادا اللہ آپ کے بابا جی ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی لکھا ہے کہ اتنے میں گھوڑے پہ پاک زہرا کے بڑا بیٹا پاک حسن مجتبہ اسی گلی سے داخل ہوا ہے، تو بابا جی نکل کے ویکھ کے اندر جا اے پیڑی قسمت آ لیا، اج تو جو بھی مانگدا نا لب جانا سی،
یہ جو تو نے تقاضا کیا وہ حسن محمد، وہ حسن خدا، وہ تو نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی چونکہ اس کے ہاتھ ایسے تھے، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ اینکر کہتا ہے جا اے پیڑی قسمت آ لیا، کاش تیرا ہاتھ صحیح ہوتا تو نعت کے قرآن سے مصافحہ کرتا، کاش تیرے پاؤں صحیح ہوتے تو سید زادے کا اٹھ کے احترام کرتا۔ جا پیڑی قسمت آ لیا، دیکھ تو صحیح اللہ کا حسن گلی میں آ رہا ہے، نہ تیرا ہاتھ اس قابل ہے کہ سید سے مس ہو سکے، نہ تیرے پاؤں اس قابل ہیں کہ تو اٹھ کے سید کا احترام کرے۔ بابا جی دعا کرے جے۔ اتنے میں پاک حسن بادشاہ قریب آئے اور سرکار کے ہاتھ میں وہ چابک تھا، سرکار نے چابک اس کے سامنے گلی میں پھینکا اور فرمایا اٹھ کے دے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ بسم اللہ، صدقے جاؤں حیدری۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اٹھ کے دے، بسم اللہ بابا جی، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ یعنی میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ہمارے امام فخر کرتے تھے، پاک بی بی سے رشتہ بتانے میں فخر کرتے تھے۔ بابا جی ایک اور مثال سنی، میں پاک حسن بادشاہ سے بھی بڑے سید کا اب آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے بادشاہ علی پاک حسن بادشاہ سے بڑے ہیں، ان کے بابا ہیں۔ رسول کا فرمان ہے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ مولا حسن حسین سے افضل مولا امیر ہے۔ بابا جی ہاتھ میں تھا اتنا بڑا چابک اور سرکار اپنے ظاہری دور خلافت میں بازار سے گزرے۔ شاہ جی چلو صاحب، بازار کے بابا جی اینڈ پہ نا ایک درزی کی دکان تھی۔ بابا سنین شاہ جی وہ ساتھ ساتھ کپڑے سیتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے گانے گا رہا تھا۔ بادشاہ علی قریب سے گزرے اور قریب سے گزر کے اسے کہتے ہیں تو حلال کام کر رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا تو گانے کی جگہ قرآن پڑھتا۔ تجھے پتہ ہے نا کہ آل محمد کو گانا بجانا پسند ہے۔ بابا جی اینکر کے نا تاگا رکھ کے اینکر کے ہاتھ جوڑ کے اندر، بابا جی میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ سرکار فرمایا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اذن اور طاقت دی ہے، ہم ولایت مطلقہ ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کہا بادشاہ جی پھر تہاڈی ولایت دی قسمیں میں چٹا نہ پڑھا، آؤندہ ہی نہیں قرآن، کچھ نہیں آتا۔ علی فرمایا اچھا کان میرے قریب کر۔ بابا جی وجہ اللہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کان میں کیا کہا دنیا کا کوئی عالم نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ 14 اور خدا کا راز ہے۔ بابا جی کچھ الفاظ کہے، 114 صورتیں ہیں پیر جی قرآن کی، 114 صورتیں۔ جب علی نے کچھ کہہ کے اپنے چہرے کو تھوڑا سا دور کیا تو درزی کہتا ہے بادشاہ جی اب بتائیے 70 نمبر صورت پڑھوں کہ 90 نمبر پڑھوں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار بسم اللہ، اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ کرنا بابا جی بہت شکریہ۔ آپ بتائیے سرکار مرشد پاک سید پاک آپ بتائیے کون سا سورہ پڑھوں؟ بابا جی پورا پنڈ حیران ہو گیا۔ وہ یار جو بندہ انگوٹھا چھاپ ہے اپنا نام نہیں لکھ سکتا، علی جیسے نعت کے قرآن سے سلونی والے علی سے کہہ رہا ہے کہ شاہ جی جتھوں مرضی سن لو۔ بابا جی جب پورا پنڈ اکٹھا ہوا نا، جس سے میرا موضوع یاد ہے اسے لطف آئے گا، میرے بادشاہ نے یوں دیکھا اور دیکھ کہتے ہیں اوے اور وہ تم میں سے کون سا بندہ ہے جو کل مسجد میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یا علی بطول کسے کہتے ہیں؟ بابا جی موضوع پہ آ گیا میں۔ وہ ایک بندہ پوچھا بادشاہ میں، فرمایا قریب آ، سارے پنڈ کے سامنے پوچھ، تو نے کیا پوچھا تھا؟ کہا بادشاہ میں نے پوچھا تھا لفظ بطول کا معنی کہ بطول کسے کہتے ہیں۔ بابا جی میں جھولی چک کے دعا لینے لگا تو مہربانی کرا جے، تھوڑیاں اکھاں واسیاں نے پئیاں لیکن پھر بھی دعا ہونی چاہیے۔ اے دیکھو جی سرکار فرمایا آ سن تجھے بتاؤں، جو درزی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کہتے ہیں، اور جو قرآن لانے والے کو درزی بنا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، پاک بی بی تو انواستے رکھے جی، میں صدقے جاؤں، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ میں نے کب سے دیکھا کہ آپ کی بابا جی آنکھیں برس رہی تھیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیے ایک جملہ اور فضائل کا پڑھوں یا وہ پڑھوں جو آپ چاہ رہے ہیں؟ فضائل کا جملہ پڑھوں؟ لو بابا جی پھر ایسا جملہ پڑھتا ہوں، میں اپنے سیدوں سے خاص کر بزرگ سیدوں سے میں ریکویسٹ کے ساتھ جملہ پڑھوں گا۔ بابا جی وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ آیت جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، بابا جی محمدی پور ایک ترڈا ہے،
یہاں ہزاروں علماء ذاکرین پڑھ کے گئے ہیں. بابا جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں یہ جناب نے اس سے پہلے کس عالم سے اس اینگل سے سنی ہو تو بابا جی آپ نے مجھے بتانا ہے. اگر وہ عالم فوت ہو گئے ہیں میں ان کی قبر کو سلام کروں, اگر زندہ ہیں جہاں ملیں گے میں ان کی جوتیاں چوموں گا. آپ نے مجھے بتانا ہے بابا جی وہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیجئے, کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا. سورت ہے مجادلہ, سورت نمبر 58. اور بابا جی آیت کا نشان ایسا کہ شیعہ مر سکتا ہے بھول نہیں سکتا. 12 نمبر آیت ہے بابا جی. اگر جناب نے پہلے یہ آیت اس اینگل میں سنی ہو تو انہوں مولا دے ممبر دی قسم ہے میں نے رو کے آکھنا ہے کہ پتر سنی ہے. بابا جی آیت کا پاس منظر یہ ہے کہ جو بندہ بھی ہے نا منہ اٹھا کے محفل میں آتا ہے اور آ کے پاک رسول کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے. اب سرکار دو جہاں کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آ کے کان میں کہے, لیکن چونکہ آپ خلق عظیم کے مالک تھے بابا جی اس لیے آپ یہ نہیں کہتے تھے اپنا مار جا کے منہ تو, آپ ایسا نہیں کہتے تھے. بلکہ یہاں تک ملتا ہے شاہ جی ایک مرتبہ پکا ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا کسان شوق سے لایا اور سرکار کی بارگاہ میں بابا جی یا رسول اللہ ہدیہ, کیونکہ آپ کو پتا سید پہ صدقہ حرام ہے, بابا جی ہدیہ ہے. اے سرکار نے یوں پکڑا, بابا جی دیکھا جی اس جملے تو سارے ضرور بولنا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک شاہ جی چور صاحب جتنے بھی دانے تھے نا سارے دانے تنہا رسول کھا گئے. محفل میں بیٹھا ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی تو عادت طیبہ یہ ہے جو چیز بھی آتی ہے آپ اسے تقسیم کر کے کھاتے ہیں, آج آپ سارا انگور تناول فرما گئے. فرمایا کیا کرتا, کھٹا ہی بڑا تھا. اگر میں تمہیں ایک دانہ بھی دیتا تو تساں کھاندیاں نک چاڑنا سی تے جس لیاندا وہ دل ٹوٹنا سی. اس لیے بابا جی مہربانی, اس لیے میں خود پہ جبر کرتا رہا, برداشت کر کے میں یعنی یہ ہے سرکار کا خلق عظیم. بابا جی جو آ کے کان میں کہتا نا سیدوں کا نانا برداشت کرتا. اب چونکہ اسے تو کوئی پرواہ نہیں نا کسی کی, اسے غصہ آ گیا, اس نے آیت بھیجی. یہ میں تاں تو پہنا وا کہ یہ بڑی گھٹ جڑی آیت ہے نا پڑھی جاندی ہے تے چلو اس ٹائم کوئی نہیں جیب چوں گڈی چ پیڑ, چلو خیر میں مثال دیتا ہوں. بابا جی لکھا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایک کارڈ دی مثال لینا تو یہ سمجھو 1000 روپیہ ہے, این 1000 سمجھ لو جی. کہا کہ اے ایمان والو جب بھی تم میں سے کوئی رسول کے کان میں کچھ کہنا چاہے اس پر واجب ہے پہلے پیسے دے کے صدقہ دے پھر اندر آئے. بابا جی میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اگر جناب نے یہ آج پہلے اس اینگل سے سنی ہو آپ نے مجھے اس عالم کا نام ضرور بتانا ہے, چونکہ میں سجدہ دیا جتیاں چوم کے ڈھیر ساری محنت کر کے ممبر تک کھلوتا ہوں. دھیان رکھا جی دعا چاہیے دی پیسے دو. بابا جی قرآن کیا کہتا ہے اشفقتم, قرآن کہتا ہے ڈر گئے. بڑے بڑے قریبی لوگ پیسے ہاتھوں آنا ہی چھڑ گئے. تو بابا جی پھر وہ گل کتنے گئی کہ ایک شخص کو اتنا پیار تھا وہ گھر کا سارا سامان چادر میں لے آیا. قرآن تو نہیں مان رہا بابا جی, قرآن تو نہیں مان رہا. اچھا اب بابا جی سنیے, بابا جی میرے بادشاہ علی آئے, جیب چوں 1000 روپیہ کڈیا, کریانے کی دکان پہ گئے, اسے کہتا ہے اس کے 100 والے 10 تھے. بابا جی اس نے 10 دیے, بادشاہ نے 9 جیب میں ڈالے, ایک صدقہ دیا, سیدھا پاک رسول کے پاس, پھر واپس آئے, پھر صدقہ دیا, پھر 10 نوٹ 10 مرتبہ صدقہ دے کر پاک علی پاک رسول کی بارگاہ میں جاتا رہا. بابا جی قرآن دی قسم 73 فرقے لکھتے ہیں آیت تلوار بن کے لٹکتی رہی, کوئی ہے جڑا پیسے دے کے گیا ہے, کوئی بھی نہ آیا سوائے علی کے. اس آیت پر کسی بھی صحابی نے عمل نہیں کیا. ہن میں جھولی چوک کے دعا لینی ہے, ایک بھی سید چپ رہا تو میں اتنے آ کے پیروں نو ہاتھ لا کے ایسا نہیں کرنا بابا جی سید ہو ایتھے ہی ہو کہ بے ہوش بیٹھے ہو, بابا جی مینوں جھاکا کو نہیں, میں پرانا نوکر ہاں, میں اتنے آ جانا جے تے آ کے میں سیداں دے پیر پھڑ لینے نے کہ سید ہو کے کیوں نہیں بولے. اے دیکھا جی اسے کہتے ہیں آیت نجوا, یعنی کان میں کچھ کہنے والی آیت. حضرت عمر منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے 3 چیزیں علی کو ملی ہیں, کاش ان میں سے ایک چیز مجھے ملتی, کاش خیبر میں علم مجھے ملتا, کاش نجوا کی آیت مجھے ملتی, اور کاش میں بھی محمد کا داماد ہوتا. بابا جی اتنی گزارش ہے اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت عمر کو کاش کہنے کی ضرورت کیا تھی. ہائے ہائے بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاک بی بی بابا جی تو انواستے جی بسم اللہ سارے جی مل کے میں بسم اللہ حیدری
میں نے جب سے ٹاپک شروع کیا نا تب سے مدری شاہ جی رو رہے ہیں جی، اور بھی ایک دو سید ایسے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ چلیے میں ایک جملہ مصیبت کا کہتا ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو پاک سب سے بڑی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ بابا جی ایک مرتبہ نا یہاں شیخ پورہ میں کمبر صاحب کی برسی پہ چند ذاکر اکٹھے ہو کے یہ بحث کر رہے تھے کہ پاک حسین کی اماں کتنی دیر کھڑی رہی۔ بھائی تھوڑی سی آواز دیجیے گا۔ بابا جی وہاں پہ حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب آپ جانتے ہیں کہ پرانے ذاکر ہیں، اللہ جنت دے درجات بلند کرے، وہ سوئے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور اٹھ کے کہتے ہیں ذاکرو سب تم سے چھوٹے تھے، یہ کیسے ہی آپ بحث کر رہے ہو؟ اور یار 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نہ دیکھو، 1 منٹ ہی صحیح، یہ دیکھو کون کھڑی رہی۔ میں بسم اللہ بابا جی مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میرا جی چاہتا کہ میں آج اپنے سیدوں کو یہ بتاؤں کہ بانی کی اہمیت کیا ہے، چونکہ ہم آپ کو ذاکروں کو بڑی بتاتے رہتے ہیں نا کہ ساڑیاں بڑیاں شانہ نے۔ آج میں آپ کو بتاؤں اصلی شان تو آپ لوگوں کی ہے جو ذکر کا انتظام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو آپ کی شان سناتا ہوں۔ بابا جی کتاب کا نام ہے داستان ہائے عبرت آموز۔ 5 منٹ مسائل پڑھوں گا اور جلدی نہیں کروں گا، آرام سے آپ جتنا چاہیں گے۔ مجھے پتہ سید آتے ہی رونے کے لیے ہیں امام بارگاہ میں، آپ گھر سے نیت لے کے آتے ہیں کہ اساں جو رونا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو محبت ہے، عشق ہے مصائب سے۔ بابا جی حضرت علامہ آیت اللہ سید علی اکبر کوثری، بابا جی یہ بہت بڑے عالم دین تھے، عالم تھے، ذات کے سید ہیں اور کام ان کا ذاکری تھا، بہت بڑے عالم تھے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں ایسے گھر سے نکلا، بابا جی کہتے ہیں کہ شاہ جی 30 بچے چھوٹے چھوٹے معصوم، انہوں نے میری گاڑی کو روکا، مجھے پہچان کے کہا کہ آپ ذاکر ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ آج آپ ہماری مجلس پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ڈائری میں 5 مجلسیں تھیں، تو میں نے بچوں کو نا بابا سرحان شاہ جی کہتے ہیں میں نے بچوں کو ٹالتے ہوئے کہا کہ میں شام کو آؤں گا۔ کہتے ہیں شاہ جی 5 مجلسیں پڑھنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ رات کے 9 بج گئے ہیں، ان کی مائیں آئی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو گھر لے گئی ہوں گی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں آگ لگی، میں اٹھا، میں نے گاڑی نکالی، آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے جب میں وہاں پہنچا بابا جی سارے ہائے کرے جی، کہتے ہیں جا کے میں نے دیکھا 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، بابا جی کہتے ہیں میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا، شاہ جی 5 منٹ میں نے چل صاحب مصائب پڑھا۔ کہتے ہیں اتنے میں جب میں اپنی گاڑی کی طرف مڑا نا تو ایک چھوٹا بچہ جو ان میں سب سے بڑا تھا 10 سال کا، وہ میرے قریب آ کہتا ہے سید بابا جی ذاکر صاحب۔ میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا جی بچہ۔ کہتا ہے اپنے مجلس پڑھی ہے، نیاز تو لیتے جائیے۔ کہتا ہے میں ذات کا سید تھا، مجھے شرم سی محسوس ہوئی کہ میں چھوٹے بچوں سے کیا نیاز میں، ذکر بھی میری دادی کا۔ تو کہتا ہے میں نے یہ ایسے یوں جب مڑا تو اس کے ہاتھ میں نے دیکھا بابا جی کہ ایک بڑا سا کپ ہے جس میں لنگر انہوں نے بنایا تھا، ایرانی کعوہ، وہ لنگر کے طور پہ انہوں نے بنایا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کعوہ پکڑا اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں چونکہ ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا برتن صاف کیسے کرنا ہے، بنانا کیسے ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سید ہو کے عالم ہو کے غیر طاہر چیز پی لوں اور میرے پڑھائی میں فرق آ جائے۔ کہتے ہیں رات کا فائدہ لیتے ہوئے نا میں نے ایسے وہ کپ پکڑا اور یوں کر کے سارا نیچے گرا دیا اور ایسے کر کے میں نے کہا بیٹا بڑا اچھا تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ شاہ جی فرماتے ہیں یہ کام کر کے جب میں بابا جی گھر پہنچا، کہتے ہیں میری عادت ہے میں وضو کر کے پھر سوتا ہوں، کہتے ہیں میں وضو کر کے لیٹا، میری خواب میں ایک ایسی ہستی آئی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے۔ میں بسم اللہ فرمایا کہ دونوں ہاتھ بابا جی پہلو پہ تھے اور آ کے مجھے اشارہ کر کے کہا کوثری کھڑا ہو جا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہتا ہے میں نے سر جھکا کے کہا پاک بی بی آپ وہ ذات ہیں جس کی جتی کا صدقہ لوگ ہمیں سید کہتے ہیں، جس کی جتی کا صدقہ لوگ ہمیں شاجی کہتے ہیں، جس کی جوتی کا صدقہ نماز کی طرح احترام ہمارا واجب ہے، وہ آپ ہی تو ہیں، آپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے تو ہمارا احترام لوگوں پہ واجب ہے۔ کہا کوثری تو نے آج کتنی، بیٹا ٹھہرو، آج تو نے کتنی مجلسیں پڑھی؟ کہا پاک بی بی 6۔ فرمایا 5 تیری تھی، مجھے صرف 6 قبول ہے۔ بابا جی اگلا جملہ بڑا سخت ہے، قرآن دی قسم بڑا سخت جملہ ہے۔ اگلا جملہ بی بی کہتا ہے یہ بتا تو نے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟
کہا پاک بی بی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ جانتی ہیں میں ہر وقت آپ کا وظیفہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بچے ہیں ان کو کیا پتا لنگر کیسے بنایا جاتا ہے، بابا جی برتن کیسے دھویا جاتا ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں جو ہی پاک دادی نے بات کی پھر میں نے دیوار سے ٹکرے ماری۔ بی بی کہتے ہیں تجھے کس نے کہا تھا کہ وہ لنگر بچوں نے بنایا ہے، وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا۔ جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں میں بھی جاتی ہوں، میری شام والی ہے حوصلہ حوصلہ بابا جی بسم اللہ جی بسم اللہ، مولا صدقے جاواں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ فرمایا جہاں یہ ہے آپ کی شان بابا جی جو بانی بیٹھے ہیں یہ آپ کی شان ہے، فرمایا جہاں میرے حسین کا لنگر تیار ہوتا ہے نا وہاں چل کے محمد کی بیٹی جاتی ہے، تبھی تو لنگر میں بابا جی برکت آتی ہے، تبھی تو اس میں شفا ہے۔ وہاں میری عالیہ زینب آتی ہے، وہاں میری وہ پوتی بھی آتی ہے جس کی زندگی تھوڑی تھی تماچے زیادہ تھے۔ بابا جی آج بھی تجربہ کر کے دیکھیے، 80 سال کا مومن ہونا، 80 سال کا بیمار مومن ہو، امتی 80 سال کا، اور ایک 10 یا 15 سال کا سید لڑکا عیادت کے لیے جائے نا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، حسنین شاہ جوان سید ہے، اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے، یہ سید ہے، 80 سال کا امتی ہو اور نوجوان سید ہے، یہ سید جب جائے گا نا اسپتال میں، میرا ذاتی تجربہ ہے، وہ امتی بیمار اٹھ کے نا تعظیم کرے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہا آپ سید ہیں، شاہ جی اپنے نوکر کے لیے دعا کرو اللہ مجھے شفا دے۔ 80 سال کا بوڑھا 25-30 سال کے سید سے کہہ رہا ہے شاہ جی دعا کرو اللہ میری زندگی بڑھا دے۔ یار کیا مجبوری تھی کہ 17 سال کی عمر میں کہتی تھی میرے اللہ مجھے موت دے دے، میرے اللہ اب زہرا کا جینے کو جی نہیں چاہتا، اور مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے، پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ بابا جی کتنی مجبور بھی ماں ہو قرآن کی قسم اپنے بیٹوں کی قسم نہیں اٹھاتی، اللہ جانے کون سی مجبوری تھی۔ بابا جی ایک ہاتھ رکھا حسن کے سر پہ، ایک ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے بی بی کہتی ہے مجھے بیٹوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بابا جی کتنی مجبور ہوگی، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، کتنی مجبور ہوگی، کتنی مجبور ہوگی مصطفیٰ کی بیٹی۔ ایک سوال آپ سے میں نے پوچھنا، اسی سوال پہ میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ بابا جی دل کردہ پہ کہ چوکھے سید بیٹھے ہو تو دل کردہ ایک باری سارے آمین آنکھوں۔ بابا جی دعا کیجیے اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ بابا جی خدا نہ خواستہ اگر چھوٹے بچوں کی ماں مر جائے نا، مولا کی قسم دن کے وقت کبھی پھوپھی آتی ہے، کبھی خالہ آتی ہے، کبھی مامی چاچی آگے بابا جی تسلیاں دیتی ہیں، جو ہی رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے نا پھر بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہماری ماں کہاں گئی۔ بابا جی یہی منظر تھا جب پاک بطول قبر میں پہنچی ہے نا، مولا علی مصلی پہ آئے، جناب فضا چراغ جلائے قریب آ کہتے یا علی نماز تو ہر روز تو 1000 رکعت پڑھتا ہے، آج بھی پڑھے گا کیونکہ تو علی ہے، ایک بار میرے پیچھے آ کے منظر تو دیکھ۔ بابا جی معاف کرا جائے، مولا علی اپنی بہن فضا کے پیچھے پیچھے چلے، بابا جی منظر دیکھ کے خیبر شکن علی غریبوں کی طرح چیخیں مار کے رویا ہے۔ منظر یہ تھا کہ ماں کے بعد زینب و کلثوم مٹی پہ سو رہی تھی، اور میں بسم اللہ کرنا بابا جی، اس لیے میں کہہ رہا تھا اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ کتنا مسائل پڑھوں، کتنا آپ سنیں گے، آپ کو ذاکر یہ آپ سیدوں کے ڈر سے ذاکر پڑھتے ہیں کہ بی بی کا ہاتھ ٹوٹا تھا اور پسلیاں ٹوٹی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، مجھے سیدوں کی جد کی قسم ہے، اتنی زخمی تھی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی، جتنا بازار میں سجاد زخمی تھا، اتنا مارا گیا ہے جناب زہرا کو۔ اللہ کی قسم ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں، نہ بتا سکتے ہیں اور نہ آپ سن سکتے ہیں۔ ایک ہی جملہ کہہ کے میں اسی جگہ پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے سارے سیدوں سے گزارش کروں گا جو رو رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اس جملے پہ ہائے زہرا کہہ کے، چونکہ سید کہیں گے نا ہائے زہرا تو عبادت میں زیادہ فرق پڑتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے جتنے سید ہیں بالکل آپ نے ہائے زہرا کہنا ہے۔ بابا جی اصفہان کا ذاکر ہے، اس جملے پہ آپ نے ماتم کرنا ہے۔ آخری جملہ سید زادہ بابا تراب شاہ جی، آخری جملہ وہ کہتا ہے میری خواب میں زہرا کا امیر بیٹا آیا اور مجھے آ کے کہتے ہیں ذاکر کھڑا ہو جا، میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بابا جی لفظ آخری ہے، اس تو بعد نام میرے کو پڑھا جانا تو نہ تو سننا ہے۔ وہ کہتا ہے امام نے فرمایا جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ امیر پاک امیر حسن بادشاہ ہیں۔ فرمایا میں تجھ پہ ایک تجھے شاباش دیتا ہوں، ایک گلہ کرنا ہے۔ کہا مولا شاباش کون سی؟ فرمایا تو ہمارا ذاکر ہے نا، تو مصائب پڑھتا ہے، تو ہماری ہر ہستی کے مصائب کھول کھول کے پڑھتا ہے۔ اے بابا جی رہی جانے نا جملہ سخت مصائب نہ پڑھا کرو، بابا جی یہ گل غلط ہے، پانچتن دی قسمیں خود ہی آپ سوچیں کوئی مصائب بھی نرم ہوتا ہے؟
بابا جی جو ہے ہی مصائب وہ نرم کہاں سے ہوگا؟ امام فرمایا میں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تو میرے سارے خاندان کے مصائب سخت پڑتا ہے، شاباش، بتا لوگوں کو سیدوں پہ ظلم کتنا ہوا ہے، گلہ کون سا؟ امام فرمایا گلہ یہ ہے میرے مصائب ہلکے کیوں پڑتا ہے اور میریاں گلنا سخت کیوں نہیں پڑتا؟ بابا جی ان جملہ سن لگا، ذاکر کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا بادشاہ میں دنیا کو بتاتا ہوں تو کائنات کا وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹ آیا تھا۔ بادشاہ میں دنیا کو بتاتا ہوں تو کائنات کا وہ واحد امیر ہے جس کے کفن پہ 70 تیر لگے تھے۔ کہتے ہیں امام فرمایا ہلکا مصائب ہے، جنازے کا لوٹ آنا ہلکا مصائب ہے، 70 تیر لگے ہلکا مصائب ہے۔ کہا بادشاہ تو وہ سید ہے جسے کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ امام فرمایا سچا ہے لیکن ہلکا مصائب ہے۔ کہا بادشاہ تو وہ سید ہے جس کی جوانی میں قاسم یتیم ہو گیا۔ فرمایا یہ بھی مصائب ہے لیکن آخری لفظ لیکن مصائب ہلکا ہے۔ قرآن دی قسم ہے بابا جی تہاڈی برداشت تو باہر ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنا ماتھا سید کی نالین پہ ٹیکا، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جی آپ سید ہیں، میں امتی ہوں، جو بھی میں مصائب پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں ہلکا ہے، یہ مصائب بھی ہلکا ہے، یہ مصائب بھی ہلکا ہے، یہ مصائب بھی ہلکا ہے۔ بابا جی پھر مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، پھر آپ ہی بتائیے نا آپ کی نگاہ میں آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہتا ہے مولا حسن نے بات کی، بات کر کے حسن غائب ہو گیا، میں چاروں دیواروں سے ٹکرے مار مار کے ماتھا پھاڑ کے میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب بادشاہ نے کہا دنیا کو بتا حسن کا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 8 بدماش میری ماں کو تماچے مار رہے تھے، کبھی زینب آگے آتی اور کبھی کلثوم آگے آتی اور کبھی حسین